جو بات آپ کے آگے عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مولا علی آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب عربوں کے ساتھ کیا ہوگا، عرب کیا کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی نظام آیا، اس کے بعد حضرت عمر کا آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا آیا، آخر پر جو ہے وہ مولا علی کا دور آیا۔ اور یہ عرب تو وہ ہے سیڑھی کے اوپر چاڑھ کے اوپر چاڑھ کے پیچھے وہ سیڑھی نہیں رہنے دیتے، وہ سیڑھی کھینچ لیتے ہیں۔ وہ سیڑھی کھینچی اور مولا علی کو مدینے سے اور مکے سے ہجرت کرنی پڑی، اور وہ تنگ ہو کر پھر وہ کوفے گئے۔ جب وہ کوفے گئے ان کی 18 بچیاں تھیں اور 18 بچے تھے، 18 بچیاں اور 18 بچے تھے۔ سید زادے صرف وہی ہیں، سید زادے سارے جو سلطان العارفین ہیں یہ بھی ان کی اولاد سے، سید زادے صرف وہی ہیں جو اما زہرا سے، بی بی فاطمہ سے، وہ سید زادے۔ اس کے بعد جتنے بھی ان کی اولاد سے ہیں بچیاں اور بچے جو ہیں وہ سید زادے نہیں، وہ صرف مولا علی کی اولاد ہے۔ ادھر میری بات سنیں، سید زادہ اگر بنتا ہے تو وہ ادھر میری بات سنیں، یہ جو پنجتن پاک ہیں یہ پنجتن پاک میں سے سید زادہ بنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا یہ جو پیغام ہے، جو میسج ہے وہ یہی ہے۔ یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جانے کا وقت ان کا آیا، پردہ فرمانے کا وقت آیا، اس وقت انہوں نے اپنے صحابہ کو، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو بٹھایا اور بٹھا کر ان کو تشریح تبلیغ کی، اور بات ان کے ذہن میں بٹھائی کہ میرے جانے کے بعد دو چیزیں ہیں، ایک میں آپ کو اپنی آل دے رہا ہوں، دوسرا آپ کو میں قرآن دے رہا ہوں۔ ان کا خیال رکھنا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ ان کو آپ ضائع نہیں کریں گے تو آپ مار نہیں کھائیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں گے، ان کے ساتھ آپ تعلق نہیں رکھیں گے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، آپ کو بڑی مار پڑے گی اور آپ بہت خراب ہوں گے۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے آپ کا یہی حال ہوگا، آل کو چھوڑ دیں گے تو یہی حال ہوگا۔ اور آل جس وقت، میری بات سنیں، آل جس وقت مطلب مدینہ چھوڑ کر جب وہاں، ادھر میری بات سنیں، کوفے گئے، کوفیوں کے ٹاٹ چڑھے۔ کوفی وہ نہیں تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، صحابہ جو ہیں ادھر میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی آل اور قرآن، یہ اگر اس کا میرے سے ترجمہ پوچھتے ہیں، یہ سنیوں کو دے کر گئے، سنیوں کو اگر ان کی کوئی پیروئی کرتا ہے، ان کا کوئی احترام کرتا ہے، ان کی کوئی قدر کرتا ہے، ان کا کوئی احترام کرتا ہے، ان کو کوئی سمجھتا ہے، وہ صرف سنی ہی سمجھتے ہیں۔ میں جب وہاں عمرے کے لیے میں نے وہاں دیکھا بار لوگ ہجر افسد کو چوم رہے ہیں، بار چوم رہے ہیں، میں نے بھی جا کر چوما۔ میں جب ادھر سے واپس یہاں آیا، اب اپنے وطن واپس لوٹا، گھر آیا، رات کا ٹائم تھا، مجھے ایک خیال آیا، اپنے دل کے اندر خیال آیا، مجھے دل کے اندر خیال آیا کہ بار وہاں ہم نے ہجر افسد چوما ہے، بار وہ پتھر ہم نے چوما ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روز محشر کو، قیامت کے دن روز محشر کو یہ پوچھ لیا کہ او آجی، او شبیر صاحب، پنجر صاحب ذرا تھوڑے ہی اگے آؤ نا، میں اگے گیا، پوچھا یہ پتھر کیوں چومے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ چومیا تو میں چومیا، کہنے کہ میں ایک دفعہ چومیا تو بار چوم رہے، جس نو میں بار میں چومنا، اس نو کدی نہیں چومیا، اس نال تو کدی کوئی نہیں پیار کیتا۔ کہنے کا مقصد ہے مولا حسن اور مولا حسین سے، جنہیں انہوں نے بار چوما ہے۔ اور جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ادھر یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ قرآن اور آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنیوں کے والے کر کے گئے، ادھر میری بات سنیں، اپنے صحابہ کے والے کر کے، جو سنی ہیں وہ صحابہ میں سے ہیں، یہ بیچ میں سے دبڑ کو سنی نکل آئے۔ ادھر ایک بات میں آپ کو اور بتائیں، نماز یہاں نہیں پڑھنی، پاچا یہاں رکھنا ہے، یہاں نہیں رکھنا، یہاں رکھنا ہے۔ ادھر میری بات سنیں، پاچا یہاں رکھنا ہے، پاچا یہاں نہیں رکھنا، یہاں رکھنا ہے، اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، یہ تو دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر میری بات سنیں، پاچے کی طرف ان کا دھیان ہوتا، اس بات کی طرف نہیں ہوتا، حسن اور حسین کی طرف نہیں ہوتا،
اور پاچا تم دیکھ لیتے ہو، ٹوپی یہاں نہیں رکھنی یہاں رکھنی ہے، سر ننگا نہ ہو ایسے ہو، یہ باتیں تم نوٹ کرتے ہو، یہ بات تم نے کبھی نوٹ نہیں کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما کر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، ادھر میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے جس کے سر پر پگڑی رکھی، پگڑی رکھ کر ابلیس کو کہا کہ اس کو مانو اور اس کو تسلیم کرو، اس کے سر پر میں نے دستار رکھ دی ہے، اس کو میں نے عزت دے دی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، ہمارے ملک کے حکمران ہیں عمران خان، وہ اگر کسی کے سر پر کوئی دستار رکھتے ہیں یا کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں یا کسی کو مطلب وزارت دیتے ہیں یا کسی کو مشیر بناتے ہیں یا کسی کو وزیر بناتے ہیں، اس کے کتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ گاڑی مل جاتی ہے، سیکورٹی مل جاتی ہے، حفاظت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، اور اس کے جو سگنیچر ہوتے ہیں وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کے سر پر دستار رکھ دی ہے، آدم کے سر پر میں نے دستار رکھ دی ہے، اس کو احترام کرو، اس کو مانو، اس کا احترام کرو۔ ابلیس کہتا ہے میں نہیں کرتا، میں اللہ صرف تیرا احترام کرتا ہوں، تیرا احترام کروں گا، تیرے احترام میں ہوں، میں تجھے مانوں گا، میں اور کسی کو نہیں مانتا۔ وہاں سے جماعتیں دو بن گئیں، دڑے دو بن گئے، اور نظریے دو بن گئے، اور سلسلے دو بن گئے۔ پہلے ایک ہی تھا، ایک جنت کے اندر جاتا تھا، ادھر میری بات سنو، جنت کے اندر جاتا تھا جس طریقے سے بندہ اپنے گھر کے اندر جاتا ہے، باہر آتا تھا تو ایسے ہی آتا تھا۔ جنت کے اندر جا کر بیٹھ جاتا تھا جھولے پہ، فرشتے اس کا جھولا جھلاتے تھے، ایسے کر کے اس کا جھولا جھلاتے تھے، اس ابلیس کا۔ اور جب یہ باہر آتا تھا پھر بھی اس کا جھولے پہ سے اٹھ کر یہ باہر آتا تھا۔ اندر اور باہر آنے اور جانے میں اس کے اوپر کسی چیز کی پابندی نہیں تھی۔ جب اللہ نے اس کو چیک کیا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو چیک کیا، آدم علیہ السلام کے سر پر دستار رکھ کر، نور پیشانی کے اندر رکھ کر جب چیک کیا کہ اس کو سجدہ بھی کر اور اس کا احترام بھی کر اور اس کو مان، کہنا کہ میں نے صرف آپ کو مانا ہے اور آپ کی مانوں گا اور آپ کی ہی مانتا ہوں، آپ سے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا۔ کہنا یہ تو مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آپ مجھے اس کے برابر کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیک کیا، تڑے دو بنے، جماعتیں دو بنے، نظریے دو بن گئے، سارے سلسلے دو ہو گئے، ایک رہائی نہیں، دو بن گئے، اور اسی دن سے دو تڑے چل رہے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ پہلا تڑا تو وہ ہے جو سنیوں کا ہے، جو صحابہ کا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا تڑا ہے وہ ابلیس کا ہے۔ یہ جو مخالفت کرتے ہیں، یہ مخالفت کے راستے پر چلتے ہیں، یہ وہی ہیں ابلیس کے ماننے والے، اور قیامت کے دن وہ جا کر آگ کے اندر چھلانگ لگا دے گا، یہ بھی جا کے اس کے پیچھے ہی چھلانگ لگانی پڑے گی، آگے اور کوئی چیز نہیں، آگ ہی آگ ہے۔